قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، پلس کا انکار ہو گیا نا، ایمان تو نہیں ہے تمہارے اندر. ولیکن قولوا اسلمنا، درمیان میں آ گئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، مزید تاکید ہو گئی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. لیکن اب آگے چلیے، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اس سے ثابت ہو گیا منافق بھی نہیں، اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں. منافق تو وہ مائنس ویلیو ہے، اس کے ساتھ کوئی نیکی قبول ہو نہیں سکتی. کیا عبداللہ ابن ابی کی نمازیں قبول ہوئیں؟ اگرچہ وہ نماز حضور کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے، لیکن کیا اس کی نماز قبول ہو سکتی تھی؟ وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ، جب مرا ہے وہ شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی، وہ مومن صادق، نوجوان نہایت صالح. اب ایک سعادت مند بیٹے کو تو باپ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بیٹا حاضر ہوتا ہے حضور کی خدمت میں، حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجئے تاکہ میں اس کو کفن دوں. حضور نے سوچا اور کرتا اتار کے دے دیا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، وہ تو تھے نا، ان کا جلال اور ضبط نہیں کر سکتے تھے، ان کا وہ انداز تھا جو حضرت موسیٰ کا تھا. حضرت خضر کو 3 دفعہ ٹوکا کہ نہیں، یہ کیا کیا تم نے؟ بغیر کسی جرم کے اس بچے کو ختم کر دیا. یہ کیا کیا تم نے؟ کشتی کو تم نے توڑ دیا، مارو گے ان کو جو اس کے اندر سوار ہیں. یہ کیا کیا؟ یہ دیوار سیدھی کر دی، یہ بدبخت انہوں نے ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیا اور ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے. انک لن تستطیع معی صبرا، یہی معاملہ حضرت عمر فاروق کا تھا. کھڑے ہو گئے، حضور کیا کر رہے ہیں؟ اس دشمن خدا کو آپ اپنا کرتا دے رہے ہیں؟ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. حضور مسکرا کر فرماتے ہیں، عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. کبھی سنا آپ نے؟ لیکن ایک ہے مروت، ایک ہے شرافت. اس نیک اور صالح نوجوان نے آ کر مجھ سے ایک بات کہی، مجھ سے سوال کیا نا، کیا میری شرافت اور مروت اسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ میں خالی لوٹا دوں؟ لیکن یہ نہیں کہ میرا کرتا اسے عذاب سے بچا لے گا. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی، بھاگ دوڑ کی. جو کمائی کی ہے وہی ملے گا، اور جو کمائی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی، وہ دکھا دی جائے گی، یہ ہے تمہاری کمائی. تو انسان کا معاملہ تو عمل سے ہے نا. اور میں یہ بھی بتا دوں، لطیف باتیں ہیں یہ کرتا حضور نے دیا کیوں؟ ایک تو آپ کی شرافت اور مروت، اسی شرافت اور مروت کا ایک اور پہلو یہ تھا، حضور اس شخص کا ایک احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے. غزوہ بدر میں حضرت عباس حضور کے چچا کفار کی طرف سے آئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، اور وہ اسیران بدر میں تھے. بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی تھے ان میں عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو پاس کرتا نہیں تھا، کرتے کی ضرورت پیش آئی. وہ طویل القامت انسان تھے. عبداللہ ابن ابی نے اس وقت کرتا دیا تھا عباس کو. اس کو محمد الرسول اللہ اپنے اوپر ایک احسان سمجھتے تھے کہ میرے چچا کو اس شخص نے ایک وقت میں کرتا دیا تھا. آج در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احسان کا بدلہ چکایا ہے. بہرحال بات جو ہو رہی تھی اس کو سمجھیے. منافق اندر جو کچھ ہے وہ ہے اور اللہ جانتا ہے. اللہ کا رسول جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا اور تاکید کر دی، جس کو بتایا بھی. ایک صاحب ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان، کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے آپ نے.
یہ میں واقعہ آپ کو پورا سناؤں گا جبکہ نفاق پر گفتگو ہوگی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس۔ اب لوگ ان سے پوچھتے بھی تھے، وہ بتاتے نہیں تھے۔ ان کا نام پڑ گیا صاحب و سر نبی، یہ نبی کے رازدان ہیں، ان کے پاس نبی کا ایک راز ہے، وہ راز ہی رہا۔ میں بتاؤں گا کہ کس نے پوچھا تھا، وہ تب نفاق کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ بہرحال یہ بات سمجھ لیں، قانوناً ایک شخص مسلمان ہے، حقیقت کے اعتبار سے اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، یا مثبت طور پر مومن اور ایمان کے درجات بے شمار ہوں گے، +1 سے لے کر +انفینٹی تک، یا منفی طور پر منافق، -1 سے لے کر اور -انفینٹی تک، اور درمیان میں ایک زیرو کا مقام بھی ہے، نہ منافق نہ مومن، بس وہ مسلمان ہے۔ وہ ہے جس کو فرمایا گیا ان تطیعوا اللہ ورسولہ، دیکھو ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں ہے، لیکن اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس حالت میں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔